بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ کے پی نیوز آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہے جو اس علاقے میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب تبسم پرویز بھلر صاحب سے ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ قصور کے کسان اتحاد کے پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ ورسٹائل قسم کے انسان ہیں، لوگ ان کی گفتگو سے بڑا محظوظ ہوتے ہیں۔ ان کے تبصرے، بے لاگ تبصرے، بے باک باتیں اور ڈائیلاگ ڈیلیوری جو ہے وہ ہمارے علاقے کے اندر بہت پسند کی جاتی ہے، بلکہ لوگ ان کی سیاسی جلسوں میں سپیچز کو سننے کے لیے دور دور سے تشریف لاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر آج کے حالات کے اوپر بھلر صاحب سے کچھ گفتگو کی جائے جس میں ہر قسم کی باتیں شامل ہوں گی، کرونا سے لے کے حکومت کے مسائل سے لے کے عوام کے مسائل سے لے کے حکومت کے اقدامات تک، اور آٹے بحران، گندم کے بحران سے لے کے جو انسانی وسائل میں اس لاک ڈاؤن سے کمی ہوئی ہے اس کے اوپر ساری گفتگو شامل ہوگی۔ ناظرین، یہ جو آج سے 3 مہینے پہلے کرونا وائرس کے نام سے ایک وبائی مرض نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر، اس کائنات کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی وبائی مرض پیدا نہیں ہوئی ہے جس نے پوری دنیا کے ممالک کو ایک ساتھ ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وبائی امراض آتی تھی، مخصوص علاقوں میں ہوتی تھی، ہلاکتیں کرتی تھی، اور اس کے جو ہے وہ میڈیسن اور ادویات، اس کی ویکسین وغیرہ بھی تیار ہو جاتی تھی اور اس کے اوپر قابو پا لیا جاتا تھا۔ لیکن اس مرض کے اوپر وہ انسان جو مریخ کے اوپر پاؤں رکھنے کا خواہش مند ہے، جس نے چاند کو مسخر کر لیا ہے، جس نے ایٹم بم بنا لیا ہے، جس نے ہولو ٹیکنالوجی بنا لی ہے، وہ اس وائرس کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں کر پایا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک وائرس ہے جو کسی انسان سے دوسرے انسان کو، کسی ٹھوس چیز سے، اس کی پینسل استعمال کرنے سے، اس کا موبائل استعمال کرنے سے، اس کو ہاتھ لگانے سے، اس کے ساتھ بازو ٹچ کرنے سے، اس کے قریب ہونے سے، اس کے گلے ملنے سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ، اگر انسانی معاشرے کے اندر کسی کو رہنا ہے، اور اگر انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطرت پیدا کی ہے مل جل کر رہنا، معاشرہ بنانا، گھر بنانے، اور ہر کام جو ہے وہ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ، انسان کی زندگی کا ہر کام دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس وائرس نے اس سسٹم کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ اگر میں اسے اللہ کی ناراضگی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ یہ وبا سے زیادہ ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب تک یہ 206 ممالک میں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ پوری دنیا میں 50,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ تک پاکستان میں 2880 لوگوں میں سامنے آ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے 45 اموات جو ہیں وہ واقع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، بے شک لوکل ٹرانسمیشن ہماری کم ہے، اور حکومت نے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد اس کے اثرات جو ہیں وہ کم بھی ہوئے ہیں۔ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر کیسز سامنے آ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ وائرس ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 20 سے 25 دن کا اسی طرح کا نظام جو ہے وہ ابھی اور جاری رکھنا ہوگا۔ تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جناب بھلر صاحب سے۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھلر صاحب کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم ہے، دعا۔ تو ایسا ہے کہ سر کے پی نیوز کے ناظرین جو ہیں وہ آپ کی گفتگو سے محظوظ ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے سر، اس کے ملک کی معیشت پر، یا آپ چونکہ کسان اتحاد کے ڈسٹرکٹ قصور کے پریزیڈنٹ ہیں، عام عوام سے زیادہ آپ کے پاس اس کا نالج ہے، اور ہمارا یہ لوکل چینل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ قصور کے مسائل اور کنگن پور کے مسائل جو ہیں وہ بھی عوام سے ڈسکس کیا جائیں، تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، ہمارے علاقہ جو ہے وہ 100% تو نہیں تو 80% ایگریکلچر علاقہ ہے۔ یہاں لوگوں کی روزگار جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، اور یہ جو یہاں کوئی اتنی بے روزگاری نہیں ہوگی۔ اگر لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو اس علاقے میں کسان جو ہے اپنے مزدور کو، گندم کی فصل تیار ہے، خربوزے کی فصل تیار ہے، اسی طرح تربوز کی فصل تیار ہے، تو وہ ان کو مزدوری دے سکتے ہیں۔ اور جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے علاقے کے لیے
کہ یہاں گندم کی فصل سے، خربوزے تربوز کی فصل سے یہاں لوگوں کو مزدوری فوری طور پر ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ شہروں کو بہت زیادہ مسائل ہوں گے، شہری آبادی کو مسائل ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ جو کسان ہیں اور زراعت سے جو منسلک لوگ ہیں ان کے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ اس وجہ سے شاید وہ اتنی اپنی مزدور کسان کی ہیلپ نہ کر سکیں، جیسے ہمارے اوپر کسان کے اوپر انہوں نے زرعی ٹیوبل کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے 2-3 طرح کا، تو اس طرح ہمارا گندم کا بھی اسی طرح بحران ہے۔ عوام کو آٹے کی لائن لگی ہوئی ہے اور شناختی کارڈ دے کے، ایک زرعی ملک میں شناختی کارڈ دے کے آٹا لینا ایک شرم کی بات ہے، تو جہاں 70% آبادی دیہاتوں میں رہتی، تو اسی طرح۔ تو بلر صاحب، میں نے گزشتہ دنوں میں دیکھا ہے کہ آپ کی طرف سے کچھ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا جا رہا تھا کہ یہ جو پولیس ہے اور یہ اس قسم کے جو ادارے ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ زرعی آلات کی جو دکانیں ہیں اور یہ ورک شاپس ہیں اور یہ چیزیں کھولی جائیں، لیکن اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود پابندی تھی اور لوگوں کو دکانیں نہیں کھولنے دی جا رہی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل درست بات ہے جی۔ یہ بے روزگاری میں یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہیں نا، اپنے مختلف جہاں ہماری رشوت تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی، نہ پٹواری سے ختم ہوئی نہ پولیس سے ختم ہوئی، تو انہوں نے ہمارے علاقے میں اب جب گندم کی کٹائی شروع ہونی ہے تو اس سے پہلے ہمیں ہارویسٹر، اپنی تھریشر، ٹریکٹر، اس اوزاروں کے جو کام ہوتے ہیں وہ ورک شاپوں پہ کرانے ہوتے ہیں، تو پولیس والوں نے وزیر اعلیٰ بیچارے کی نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود پولیس نے نہیں کھولنے دیا، تو جس سے کافی مسائل بنے ہیں۔ شاید آج کچھ امید ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر شاید پولیس مان لے ان کی بات۔ اچھا، ایسا ہے کہ بلر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آٹے کا بحران ہے، آپ اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو جی اس سے پہلے 1300 روپے من گندم تھی، ٹھیک ہے جی، تو ذمہ دار کو 1300 روپے من میں کسی صورت وارہ نہیں کھاتی یہ گندم، کیونکہ ہمیں اس کی مزدوری، اس کی کھاد، ڈی اے پی، دوسرے ملکوں میں جن سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے وہاں 300 روپے کی یوریا ہے، ہمارے ہاں پہلے تو 1900-2000 روپے میں تھی، اب جو ہے خان صاحب نے کر دی ہے 1625-30 روپے میں، لیکن اس کا ریٹ جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اس زمانے میں 1200 روپے 1300 روپے تھا، تو ان کو چاہیے اسی ریٹ پہ اس کو لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ ڈی اے پی 2400-2500 روپے تھی، اسی ریٹ پہ اس کو کریں جو ٹیوبل پہ ٹیکس نہیں تھا نواز شریف کے زمانے میں، تو کیوں ٹیکس ڈالا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ زرعی انکم ٹیکس ہمیں ڈبل کر دیا ہے، اس کے علاوہ آبیانہ ہمیں ڈبل کر دیا ہے، تو زراعت پہ یہ سارا بوجھ پڑے گا، تو ہم لوگ اپنی فصل کو اتنی محنت سے اور اس کے اوپر اتنا خرچہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے ہم زرعی ٹیوبل کے اوپر، آبیانے کے اوپر، اور وہ بھی ڈبل، اس سے پہلے یہ نہیں تھا، تو گندم کی فصل کم ہوگی، جب ہمارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو پیداوار کم ہوگی۔ جی صحیح فرمایا آپ نے، لیکن میرے خیال سے ایک تو یہ کیا بلور صاحب یہ بات درست ہے کہ گندم جو ہے وہ بالکل نیا سیزن جو ہے وہ شروع ہو رہا تھا اور گندم کی پیداوار جو ہے وہ اب نہیں آنی تھی، لیکن اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے گندم کی کٹائی لیٹ ہوئی، گندم کے پکنے میں اور اس کے قسم کے مسائل پیدا ہوئے، جس سے ملک میں گندم کی شارٹیج تو شاید نہیں ہے، ابھی بھی میری بات ہوئی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے، انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں 18 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ روزانہ ذلیل و رسوا ہو کر آٹا لے کر جاتے ہیں۔ تو لاک ڈاؤن نے تو انسانوں کی زندگی کو شدید خطرات جو ہیں وہ اس سے لاحق ہو گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ جو غربا کے لیے اپنا کوئی پیکج وغیرہ دے رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کو گھروں تک راشن پہنچائیں گے، کیا یہ اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ میرا نہیں خیال جی راشن دینے میں گورنمنٹ کامیاب ہوگی۔ یہ منسٹر فوڈ ہیں جو پنجاب کے بالکل نااہل قسم کے آدمی ہیں، یہ بتائیں کہ صوبہ سندھ میں اور جہاں ہمارے رائمی آرخا اور صادق آباد میں نئی گندم کی فصل آ رہی، تو وہ جو بزنس مین ہے، تاجر آدمی، وہ 1600 روپے 1550 روپے فی من کے حساب سے خرید رہا ہے، تو یہ منسٹر فوڈ صاحب سوئے میں، چیف منسٹر صاحب سوئے میں، ان کو چاہیے نا یہ فوری طور پر 1400 روپے دیں۔ ہم نے تو پاکستان کسان اتحاد کی جماعت کی طرف سے یہ ہوا تھا کہ ہم گورنمنٹ کو گندم نہیں دیں گے، ہم 1500 سے کم نہیں دیں گے، لیکن کرونا کی وجہ سے ہم نے اپنے غریب مزدور کسان کی وجہ سے ہم نے ایگری کیا کہ ہم گورنمنٹ سے تعاون کریں گے، اور گورنمنٹ کا یہ جو ریٹ مقرر ہوا ہے 1400 روپے، اس پہ ہم گندم فروخت کر دیں گے گورنمنٹ کو، لیکن گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے۔ ابھی آپ سکھر میں، میرے پاس ویڈیو ہیں،
صوبہ سندھ سے تقریباً 1600 روپے من پہ گندم خریدی جا رہی ہے. رحیم یار خان صادق آباد سے گندم تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گورنمنٹ جان بوجھ کے مہنگائی کر رہی. یہ تو لائن لگے گی, وہ تاجر لوگ کوئی مردان لے کے جا رہا ہے, کوئی پشاور لے کے جا رہا ہے, آپ دیکھ لیں, پتہ کر لیں, میرے سے ویڈیو لے لیں کہ اس ریٹ سے گندم خریدی جا رہی. تو کیسے کنٹرول ہوگا؟ اور فوڈ گھر گھر میں کیسے پہنچائی جا سکتی؟ یہ صرف کسان گھر گھر لوگوں کو آٹا اور سبزیاں ہمارے پاس ادھر ہوتی ہے دیہاتی علاقے میں. ہمارے ملک کا 70% آبادی ایسی ہے, اور دیہاتوں میں وہ رہتی ہے. ہم کوئی امریکہ یا انگلینڈ کی طرح نہیں رہتے. ہمارے غریب کو اتنا مسائل نہیں ہوگا. ہمارا کسان اپنے غریب کو سنبھال لے گا, گورنمنٹ اپنے آپ کو سنبھالے, اور یہ جو نااہل منسٹر فوڈ ہے یہ بھی اپنے آپ کو سنبھالے. اچھا یہ بلر صاحب ایک بات بتائیے کہ کسان ہمیشہ کہتا ہے کہ ہماری جنس اور فصل کی جو ہے وہ قیمت کم لگی ہے. اگر آپ کی جنس کی قیمت زیادہ کریں گے تو کیا اس سے عوام کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا اور مہنگائی نہیں بڑھے گی؟ آپ لوگ خوش ہوں گے تو عوام خراب ہوگی, پھر اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ یہ قطعاً بالکل غلط ہے جی. خسرو بختیار صاحب نے 1800 روپے من کے حساب سے گندم باہر سے منگوائی ہے, اور میرے ملک کا ڈالر جو وہ باہر بھیجا ہے, اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ ملک سے اتنے بڑے ڈالر باہر بھیج کے 18؟ جب ہمیں ہمارا احتجاج یہ ہے کہ جب یہ ملک سے باہر سے 1800 روپے مان لاتے ہیں تو پھر ہمیں دے دیں. ہم تو 2 ملکوں کو فالتو کر دیں گے, ایران کو بھی دے دیں گے, افغانستان کو بھی دے دیں گے گندم ہمارے پاس فالتو. یہ ان لوگوں نے خود ہی شارٹیج بنائی ہوئی, ایک منسٹر فوڈ نے, ایک خسرو بختیار نے. عمران خان کو چاہیے, وہ ایماندار بندہ ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن ایسے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو نکالے یہاں سے. اور گندم تو فالتو ہے ہمارے پاس. کیا ہے, ہمارے کچھ تھوڑی سی کھاد کی قیمت کم کر دے اور ہمارا زرعی ٹیول پہ یہ ٹیکس ختم کر دے, ہم پورے ملک کو, ہم افغانستان کو بھی دینے کا, اور بے روزگاروں کو اتنا روزگار ملے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا, عوام کے لیے, عوام کی معلومات کے لیے کہ سبسڈی جو ہوتی ہے یہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کسان کو قیمت کسی فصل کی کم مل رہی ہے, اس کو منافع, اس کی کیا لاگت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, تو پھر گورنمنٹ اس طرح سے کرتی ہے کہ کسان سے وہ تھوڑی سی مہنگی گندم خرید لیتی ہے تاکہ اس کا معاملات پورے ہو جائیں, اور عوام کو آگے وہ سستی کر کے دیتی ہے, اس کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے, باقی کا پیسہ گورنمنٹ ڈالتی ہے. اسی کو سبسڈی کہا جاتا ہے. تو کسان کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اگر کھاد سستی کر دی جائے, اگر جو مالیانہ ہوتا ہے پانی کے اوپر, نہری پانی کے اوپر, اس میں کچھ کمی کر دی جائے, اور اگر بجلی کے ریٹس کچھ کم کر دیے جائیں تو اس سے ان کی لاگت کم ہو جائے گی اور ان کا منافع بہتر ہو جائے گا. اور یہی مطالبہ ہمیشہ کسان کا اس ملک کے اندر رہا ہے. تو بلر صاحب, کچھ ہم لوکل پالیٹکس کی بھی بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ جو راشن گھر گھر پہنچائیں گے, یہ ہم اس کے لیے اپنی ایک ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں. اب وہ بھی پولیٹیسائز ہو گئی ہے, کیا آپ اس کے اوپر تھوڑے اپنے کومنٹس کریں گے کہ یہ ٹائیگر فورس اس طرح سے کام کر سکے گی, نہیں کر سکے گی, یہ اچھا ہے, نہیں ہے, یا اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ خان صاحب کو چاہیے کہ ویسے ہی ان کو کوئی اسکالرشپ دے دیں. یہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کو 2-3 ہزار روپے مہینے کے حساب سے ان کو کچھ فنڈ دے دیں. بھائی یہ بالکل, ہمیں تو اس کی کسی ٹائیگر کی یہاں ضرورت نہیں ہے, کسی فورس کی ضرورت نہیں. یہ میرا گاؤں ہے, اسی طرح آگے ہمارے ذمہ دار ہیں ان کا گاؤں ہے. یہاں ہمارے پاس راشن فالتو ہے, ہمارے پاس سبزی فالتو ہے, ہمارے پاس گندم فالتو ہے, ہم خود ہی سنبھال لیں گے. یہ ٹائیگروں کو اگر آپ نے کوئی اسکالرشپ دینا ہے تو ان کو دے دیں. ہمیں تو یہ فضول آدمی بالکل نہیں چاہیے کہ وردی پہن کے پھریں گے. ہم نے کوئی یہاں بھرتی کرنا ہے کسی کو؟ ہمارے تو پورے گاؤں میں کوئی ضرورت نہیں. ہمارے پاس گندم فالتو ہے, خربوز ہے, ہمارے پاس تربوز ہے. یہ ہمارا اپنے اپنے علاقے میں ہر طرح کی سبزی ہے, ہر طرح کی گندم ہے. ہمیں تو ایسی ٹائیگر فورس بالکل, ہمارے گاؤں میں ایک بھی بھوکا نہیں رہے گا, میں اعلانیہ کہتا ہوں. لیکن بلر صاحب, ہم نے تو سنا ہے کہ ٹائیگر فورس کو کسی قسم کا پیسہ نہیں دیا جائے گا, یہ تو والنٹیئرز ہوں گے جو خود حکومت کی ہیلپ کریں گے, اور چونکہ وہ اپنے محلے اور گلیوں میں سارے مسائل کو, لوگوں کو, غربا کو جانتے ہوں گے, تو وہ اتنی گورنمنٹ کے پاس تو مین پاور نہیں ہوتی, اتنا ملازم تو نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے گھروں تک اپروچ کر سکے. تو اگر اس طرح سے والنٹیئرز سامنے آ جائیں تو کیا اس میں بھی کوئی حرج ہے؟ جی یہ بھی تو کوئی ایسے والنٹیئر نہیں ہوں گے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایسا کام کریں کہ یہ پٹواری کی رشوت بند کر دیں. غریب کوئی 5 مرلے کی جگہ لیتا ہے تو اس سے رشوت لیتے ہیں. پٹواری کے منشی کے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پٹواری کا سپاہی لاک ڈاؤن, یہ لوگ لاک ڈاؤن میں بھی رشوت لیتے رہیں. او بھائی خان صاحب, ان پہ عمل کرائیں, اپنے ایم پی اے کو کہیں اس پہ عمل کریں. یہ لوگ آپ کا بیڑا گرک کر دیں گے. آپ کو چاہیے کہ صرف کرپشن بند کریں. کرپشن واپڈا میں جاری ہے, ذمہ دار سے, عام مزدور سے, کسان سے وہ پیسے لیتے ہیں. یہ آپ نے اگر کوئی بھیجنا ہے ٹائیگر تو وہ دن میں اپنا یہ تلاش کر کے آپ کو یہ رپورٹ دیا کرے کہ جناب آپ نے کتنے رشوت خور پکڑے. یہ آپ بند نہیں کر سکتے تو ٹائیگر فورس کا ہمیں کوئی راشن نہیں چاہیے, نہ ہمیں کھانا چاہیے.
یہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے درد دل رکھتے ہیں اپنے اپنے علاقے کو، لوگوں کو، اب بھی پاکستان کسان اتحاد کے لوگوں نے تھوڑی تھوڑی گندم اپنے ہمسایوں کو دی ہے، اپنی ذمہ داروں نے اپنی گندم بانٹ دی اپنے غریب غربا میں. وہ بھائی ہمارے پاس لے کے پتہ نہیں وہ کون ٹائیگر فورس ادھر آئے گا، اور میرے تو پورے گاؤں میں ضرورت نہیں ہے میرے ٹائیگر فورس کو کہ یہ اپنے گھر رہے، بلکہ گھر میں راشن لے جائے تو بڑا اچھا مناسب ہوگا، اپنے گھر میں دائیں بائیں دے دے. وہاں چند شہروں میں چند لوگوں کی ضرورت ہے جو وہاں دے دیں. آپ ان کو بتائیں کہ یہ وابڈا سے رشوت بند کریں، یہ پٹواری بند کریں، بلکہ پٹواری کے منشی کو ہی بند کرا لیں. پٹواری تو بہت بڑا افسر ہے، نائب تحصیلدار بہت بڑا افسر، یہ پٹواری کے منشی کی رشوت بند کرا دیں، ملک میں سکون آ جائے گا. تو یہ اسی طرح تھانے میں بند کریں. لاک ڈاؤن میں رضاکاروں نے بھی 200 روپے لیا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ سبزی فروٹ کوئی لے کے کسان جاتا رہا تو خان صاحب یہ ان کا ذمہ داروں کا استحصال کرتے رہے لاک ڈاؤن میں، پولیس والے خاص طور پر. یہ ہم ایک اسی طرح تمام چیزوں میں ان کو، عوام کو، کسان، ہمارا جماعت بنی اس لیے ہے کہ یہ جو ہم ایک گنے کی ٹریکٹر ٹرالی لے کے جاتے ہیں نا، تو دنیا کا امریکہ، جاپان، انگلینڈ سب سے زیادہ مہنگا ٹیکس کسان دیتا ہے. یہ میرے تمام لوگوں کو سن لینا چاہیے کہ ایک ٹریکٹر ٹرالی 500-600 من گنے کا لوڈ لے کے شوگر مل میں جاتی اور تقریباً 1 گھنٹہ وہ سفر کرتی. 1 گھنٹے کا ہم 1500 روپے سے لے کے 2500 روپے فی ٹریکٹر ٹرالی ہمارا ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. شوگر مافیا، وہ جو چور ہوتا ہے وہ ہمارا کاٹ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ اس کا نام ہے روڈ سیس، یعنی روڈ گھسائی. تو ہم سے ایک ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر 2500 روپے ٹیکس کاٹا جاتا ہے. راستے میں جتنے پولیس والے ہوتے ہیں، جتنے ناکے ہوتے ہیں، وہ ہر ٹریکٹر ٹرالی سے 500 روپے لیتا ہے. خان صاحب یہ ٹائیگر فورس کو ادھر لگائیں. یہ ہماری سبزی جاتی ہے، ہماری ہنڈائی جاتا ہے، ہمارا مزدہ 3500 جاتا ہے، اس کے اوپر سبزی ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے، ہمارے جاتے جاتے کو 1000-1500 روپے ہم سے لے لیتے. تو یہ بتائیں یہ گنے کی ٹریکٹر ٹرالی پہ ٹیکس بند کر دیں، مرسڈیز والے کو ٹیکس لگائیں اور لینڈ کروزر والے کو ٹیکس لگائیں. ہم اگر سال میں 1 گھنٹے کا اتنا ٹیکس، یہ ظلم نہیں ہے کسان؟ اسی لیے یہ جماعت بنی. اور اب میں فخر سے کہتا ہوں کہ اب ہم پیپلز پارٹی سے بڑی جماعت بنتے جا رہے ہیں. پاکستان کسان اتحاد، اس کے بعد نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بعد تیسری بڑی جماعت انشاءاللہ بنے گی. اب ہم بلدیاتی الیکشن میں بھرپور طاقت دکھائیں گے. اچھا بھولر صاحب ایک بات بتائیے، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کسان اتحاد جو ہے وہ سیاسی جماعت بن چکی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے، مزیداری کی بات یہ ہے کہ آپ نے پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے دونوں پولیٹیشینز کو ووٹ دیا ہے، لیکن آپ مجھے بہت زیادہ خوش نظر نہیں آتے. اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ جی دونوں ہی جو ہمارے امیدوار ہیں، ڈاکٹر عظیم الدین صاحب وہ عظیم آدمی ہیں، اور کرنل صاحب فوج سے ہیں، فوج سے ہمیں پیار ہے، وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جب آدمی الیکشن کا امیدوار ہوتا ہے نا تو وہ عوام کا خادم ہوتا ہے. جو ہی الیکشن وہ جیت جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تھانے دار ہوں اس علاقے کا. اس کے بعد پھر وہ 20-25 سال کے لیے اس کو غائب ہونا پڑتا ہے، جیسے آسن خان، سردار وکاس موکل. اسی طرح اب کرنل صاحب کی بھی باری ہے. تو وہ اب جیسے عوام سے جس طرح کا رویہ رکھیں گے، جیسا لوگوں سے برتاؤ کریں گے، جیسا میل ملاپ رکھیں گے، تو اسی طرح ہی ان کو آگے عوام رسپانس دے گی. تو لکھوی صاحب سے بھی مایوس ہو گئے، ان کے پاس تو کوئی اقتدار نہیں آیا ابھی. نہیں، لکھوی صاحب کے پاس بھی اقتدار ہے. دیکھیں جی وہ جماعت کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جماعت کے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم پچھلے 3 الیکشن سے ڈاکٹر عظیم الدین صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن ان میں اب بہت اچھائیاں ہیں. برائی شاید کوئی نہیں ہے، لیکن ایک آدھ چھوٹی سی برائی ہے. اگر ان کا کوئی جو ان کا سپورٹر ہے وہ کسی پرابلم میں بن آ جائے تو لکھوی صاحب اس کا ساتھ نہیں دیتے. وہ ان کو چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. وہ بھائی اگر وہ تھانے والا اس کو ناجائز پکڑتا ہے، یہاں تو کرپشن ہے. مجھے بتائیں ہماری میونسپل کمیٹی کی حدود میں بتائیں کون کرپٹ نہیں ہے؟ مجھ سے 1:10 کی ریشو سے شرط بتائیں مجھے. پٹواری سے لے کے چپڑاسی سے لے کے وابڈا سے لے کے کون کرپٹ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. سب پیسے کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ کیا میرے موجودہ ایم پی اے کو نہیں پتہ؟ کیا ڈاکٹر عظیم الدین صاحب کو نہیں پتہ؟ کیا یہ جو پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہیں اور وہ جو عہدے دار ہیں یہاں پی ٹی آئی جماعت کے بنے ہوئے، کیا ان کو پتہ نہیں؟ ان کو راشن چھوڑیں، یہ کرپشن ختم کریں اور عمران خان کے دشمن نہ بنیں. بھٹو کے بعد لوگوں نے عمران خان پہ ٹرسٹ کیا تھا، اس لیے ٹرسٹ کیا تھا کہ وہ کرپشن کرتے ہیں، یعنی کرپشن روکے گا. تو کرپشن نہیں روکی جناب.
تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ہی کسی کو پرابلم ہوتی ہے نا، کسی مسائل پہ بھی، ہمارے ایک دو مسائل تھے اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کھل کے ہماری سپورٹ نہیں کی، تو ہم نہیں سمجھتے، تو ہمارے کسان اتحاد کی میٹنگ ہوئی ہے، وہاں دیکھا گیا اور سوچا گیا کہ آئندہ ہم ڈاکٹر عظیم الدین صاحب کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، تو ان کی نیکی، ان کی وجوہات کی وجہ سے ہم نے ابھی پابند کیا ہوا ہے کہ ہم ابھی فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اپنے ورکر کا پیچھے سے خیال نہیں رکھتے، لیکن وہ عظیم اور نیک آدمی اور سوشل ان کام کرتے ہیں، ان سے زیادہ بہتر اور کوئی کام نہیں کرتا۔ اچھا ناظرین، بھلر صاحب کے سوشل میڈیا پر اور گفتگو میں ایک ورڈ کا بڑا استعمال ہوتا ہے، میں اس سے اکثر محظوظ ہوتا ہوں۔ میں آج ان سے ملاقات ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے آج میں وہ بات پوچھ ہی لوں کہ استانی بچاؤ پروگرام جو ان کا ایک مخصوص انداز ہے اور ان کا ورڈ ہے اور ان کی گفتگو میں آتا ہے، یہ استانی پروگرام آخر بچاؤ پروگرام آخر ہے کیا؟ ذرا بھلر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں جی، وہ دل کو خوش کرنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا، یہ استانی بچاؤ پروگرام اس چیز کا نام ہے کہ جب امیدوار ایم پی ایم ایل نے جب اس نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ استانی بچاؤ پروگرام والے لوگ نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کے پاس خوش آمدی ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس چمچہ گیری ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب جو ہی ایم پی اے صاحب جیتتے ہیں نا تو ان کا دماغی توازن یہ لوگ خراب کرتے ہیں، یہ استانی بچاؤ پروگرام والے۔ ان کا یہ ہوتا ہے، ان کی کوئی مثلا کوئی ٹیچر ہے، ان کی خاتون، کوئی مرد ہے، کوئی کہیں زراعت خوراک میں لگا ہوا، کوئی کہیں وابڈا میں لگا ہوا، تو یہ ہم نے ان کا نام استانی بچاؤ پرو، یہ ایم پی اے صاحب جیتتا ہے نا تو اس کی میز صاف کرتے ہیں، اس کی گاڑی کا شیشہ صاف کرتے ہیں، اس کے بعد ایم پی اے صاحب کا دماغی توازن آپ چیک کر لیں کسی وقت، اس وقت اس ایم پی اے جیتے ہوئے کا دماغی توازن بالکل خراب ہوتا ہے، میں سائیکائٹرسٹ کسی کو دکھا لیں اس کا خراب ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اچھا خاصا ایک بندہ جو ہے ہلکے کا، وہ اس طرح اس کی چمچہ گیری اور اس کی وہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے، اس کی میز صاف کرتا ہے، چاول کی پلیٹ رکھتا ہے، کپ رکھتا ہے، بھئی یہ تو ایم پی اے خود رکھے، وہ جلسے میں کہتا نہیں ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، تو خادم اس کے پاس 100 150 40 50 لوگ ہوتے ہیں، آپ جیتے ہوئے ایم پی اے کے پاس چلے جائیں، مخصوص لوگ روز جائیں گے، یہی استانی بچاؤ پروگرام والے ہیں۔ بھلر صاحب کی باتیں جو ہیں بے شک وہ تھوڑا سا ان کے اندر انداز جو ہے وہ لوگوں کو محظوظ کرنے والا ہے، لیکن بھلر صاحب آپ کی یہ باتیں ہمارے لیے بھی خاصی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، ہم تو پہلے ہی بلیک لسٹ ہیں۔ تو میں ایک آخری بات آپ سے کر کے، میری معلومات کے مطابق آج کل آپ آصف نقئی گروپ کو یہاں پروموٹ کر رہے ہیں، آج ذرا عوام کو بتا دیں اس میں کچھ سچائی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جی، ہم سردار آصف نقئی صاحب نے کسانوں کی بھرپور مدد کی، اس نے شوگر مل کا جو مالک ہے، وہ پنجاب کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی شوگر مل کا مالک پہلی دفعہ گرفتار کروایا، ان کا وہ بڑے کمیٹڈ آدمی ہے جی، ہم نے جو دیکھا ہے، ضروری نہیں وہ درست ہو، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ پرومس کیا، ڈی آئی جی اور کمشنر کے پاس میٹنگ تھی 10 بجے صبح، تو وہ خود پہنچ گئے اور ہم نہ پہنچے، لیکن ہم کوئی 20 منٹ لیٹ آئے تو انہوں نے انتظار کیا، پھر اس شوگر مل والے کو اندر کروایا، تو ہم ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں جی۔ تحصیل ناظم سے ہم اپنے لوکل لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان کسان اتحاد کی جماعت، ان کو تحصیل ناظم پہ وہ اپنا اویس نقئی صاحب کو کھڑا کریں، وہ اپنا ایان صاحب کو کریں، وہ چودھری نصیر صاحب کو کریں، وہ کسی کو بھی کریں، ہم ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور بھرپور پاکستان کسان اتحاد سپورٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے کچھ سیٹوں پہ جو ہے پاکستان کسان اتحاد اپنے لوگوں کو کھڑا کرے گا، اور تحصیل ناظم کی جو سیٹ ہے اس پہ بھی کسان اتحاد ان سے کوئی سیٹ لے گا ایک آدھی، لیکن ہم ہر یونین کونسل میں اپنے امیدوار کھڑے کریں گے، ایون ہم ٹاؤن کمیٹی کی حدود میں بھی چھوٹی جماعتوں سے مل کے ہم اپنا بندہ کھڑا کریں گے اور حکمران جماعت سے بھی مقابلہ کریں گے ٹاؤن کمیٹی، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے، جیسے ہم اور کئی پوائنٹ پہ انشاءاللہ جیتے، اسی طرح ٹاؤن کمیٹی میں ہمارا بندہ جیتے گا انشاءاللہ، یہ آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتا رہے ہیں ہم۔ چلیں دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ۔ تو بھلر صاحب آخری سوال کہ یہ جو کرونا کے وائرس کے پیش نظر حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو آپ کے کسان اتحاد نے، آپ نے یا کسی نے کوئی غربا کے لیے کوئی ایسی موومنٹ بھی کی ہے یا سوچا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں گے یا کسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے ان مشکل حالات میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی کہ ہم 1400 روپے من کو گندم دیں گے، ہم انشاءاللہ اپنے مزدور کو تھوڑی سی مزدوری بڑھائیں گے،
اور یہ جو ہمارے پاس غریب آدمی نا، یعنی ہماری کسان اتحاد جماعت کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا ہے کہ ہم جو غریب ہیں ان کو 1200 روپے میں اور مزدوری میں اضافہ کریں گے، اور ان کو ساتھ جو بالکل بے روزگار ہے اس کو گندم دیں گے سستے داموں پر، اور کچھ کئی بالکل جو لاوارث لوگ ہیں، جو بیوہ یتیم ہیں، اس کو ویسے بھی سال کا راشن ہم دیں گے، مہینے کا 15 دن کا تصویریں نہیں اترائیں گے، ہم انشاءاللہ ان کو سال کا راشن دیں گے۔ اور یہ ذمہ دار کی ایک شان ہے، ہم اس سے پہلے بھی اپنے اپنے گاؤں میں یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جی، وہ ٹائیگر فورس کی میں نے بات کی، ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ کسان جو ہے اپنے اپنے گاؤں میں کسی غریب کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، گورنمنٹ بھوکا رکھ سکتی، یہ صرف پاکستان کسان اتحاد کی جماعت اور کسان، عام کسان ہر جماعت کے، یہ کسی مزدور کو بھوکا نہیں۔ ہمیں کسی ٹائیگر فورس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسانوں کو بجلی کا ٹیکس ختم کر دیں، یہ زرعی انکم ٹیکس ختم کریں، ہم اپنے اپنے گاؤں میں ذمہ دار ہیں، آٹے سے کوئی آدمی بھوکا نہیں مرے گا اور آٹا فالتو ہوگا، اور کوئی لائن پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ خان صاحب کو بتائیں کسی شناختی کارڈ کی کاپی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی آپ کے ٹائیگر فورس کی ضرورت نہیں کہ ٹرک پہ اوپر وہ کرونا پھیلائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم خود کسان اپنے گھروں سے اگلے 8-10 دن میں گندم اور آٹا فالتو ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ٹائیگر فورس کی، نہ خرچ کریں یہ اربوں روپے۔ اچھا، میں آپ کی ایک بات مجھے بھول گئی تھی، اب یاد آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلدیہ کا جو الیکشن ہوگا اس میں ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ آپ کے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو، دونوں ہی دوست ہیں آپ کے۔ جناب ولی خان صاحب اگر کینڈیڈیٹ ہوئے تو سر کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ سر، ہم نے اس دفعہ نہ ولی خان کو معاف کرنا ہے نہ کسی اور کو معاف کرنا ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلے میں ٹاؤن کمیٹی میں الیکشن فائٹ کرنا، اور ہماری مرضی سے امیدوار جیتے گا۔ مرزا فیملی سے بھی میرے تمام معاملات طے ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور پارٹی سے بھی معاملات طے ہو چکے ہیں، اور ہم نہ کرنل ہاشم صاحب کی مدد لیں گے پی ٹی آئی کی، نہ سردار آصف نقوی کی مدد لیں گے۔ ہم اپنے لیول پہ الیکشن لڑیں گے۔ بے شک ہم سردار آصف نقوی کی سپورٹ کریں گے، وہ کر لیں پی ٹی آئی کی سپورٹ، لیکن ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ جمہوریت ہے اور ہم ہی جیتیں گے، یہاں کوئی، بے شک ہمیں وہ ان کے رویوں کی وجہ سے ہم بے شک نون لیگ سے اتحاد کر لیں، ہم حافظ سعید صاحب کی جماعت سے اتحاد کر لیں، ہم اور مرزا برادران سے اتحاد کر لیں، ہم نے ان کو نہیں جیتنے دینا، اور ان کو بڑی کم مارجن، ووٹ ہی بہت تھوڑے پڑیں گے ان کو پی ٹی آئی کو، یہ آپ لکھ لیں میری بات کسی کو۔ اور یہ طے پورے شہر میں، یہ وہی استانی بچاؤ پروگرام والے ہیں جو جا کے ایک جیتے ہوئے ایم پی ایم این اے کے پاس چلے جاتے ہیں، 30-40 لوگ، وہ محدود لوگ ہیں، روز وہی ہوتے ہیں، اور انہوں نے اگلی، اور ہو سکتا ہے الیکشن میں وہ ہمیں ہی ووٹ دیں، وہ ویسے کام کروانے کے لیے جاتے ہیں، یہ وہ ادھر ادھر، تو یہ ہوتے ہیں استانی بچاؤ، خوش آمدی، چمچہ گیری، یہ ریگولر لوگ ہیں، ان کی ڈیلی ڈیوٹی ہے کہ جو ہی جیتے ہوئے ایم پی ایم این اے ہیں یہ روز وہاں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کسی ہاسپٹل سے گزر جائیں، اللہ سے تندرستی دے، اللہ عمر بھائی یہ کوئی فقیر آدمی، کوئی سید بادشاہ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ایویں بس یہ چمچہ گیر ہیں، یہی استانی بچاؤ پروگرام۔ ولی خان کے بارے میں شاہ صاحب بھائی آپ کو بات بتاؤں، اول تو وہ امیدوار ہی نہیں ہے ٹاؤن کمیٹی میں الیکشن لڑیں گے، دوسرا یہ کہ شاید ان کو ٹکٹ بھی نہ ملے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن اس کو ٹکٹ نہیں ملنی پی ٹی آئی، حالانکہ وہ بانی کارکنوں میں شامل ہوتا ہے اور بڑا سیکریفائی کرنے والا بندہ، لیکن اس کو ٹکٹ نہیں ملنی۔ لیکن ہم نے آزاد الیکشن لڑنا ہے، اور پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، ہم نے سب کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہاں سے ہم نے اپنی حمایت یافتہ بندے کو جیتنے دینا ہے، یہ ہماری بالکل گارنٹی ہے۔ لیکن خان صاحب اگر آزاد امیدوار بن جاتے ہیں تو ہم ان کی بھرپور سپورٹ کریں گے، اور وہ جیت بھی جائیں گے، لیکن وہ جیتیں گے اسی طرح، پی ٹی آئی کے بندے نے تو وہاں جیتنا ہی نہیں، وہاں ان کا کوئی ووٹ بینک ہی نہیں، صرف چند لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہ بھی نون لیگ والے، اور ان کو شوق ہے نئے نئے لوگ نون لیگ والوں کو ملا کے ان کے ساتھ گھوما پھرا جائے، تو وہ ان کے ساتھ نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ یہ بھی جو آپ کو ایک اور بتا دوں، یہاں یہ جو حلقہ ہے نا ہمارے کنگن پور کا گرد و نواح، یہاں پر جتنے لوگ یہ جیتے ہوئے ایم پی ایم این اے کے پاس جائے، یہ سارے سردار آصف نقوی کے پاس جا کے تحصیل ناظم کی، یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، جن کو کرنل صاحب نے مختلف عہدے بھی دیے ہیں نا، یہ بھی جا کے ان کے ڈیرے میں جا کے، جو روز 30-40 یہ کمیٹڈ ہیں کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور تحصیل ناظم کے الیکشن میں ان کے ساتھ کمیٹڈ ہو چکے ہیں، یہ
میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اگر کسی کی ریکارڈنگ سننی تو مجھے بتا دیں کس کی سننی. مجھے کوئی نام بتائیں جس کو کرن صاحب نے اوبلائج بھی کیا ہو, وہ ان کے بغیر پوچھے تمام لوگ سردار آصف نقوی کے ساتھ. یہاں اگر سردار آصف نقوی کا یہ کرونا وائرس نہ ہوتا تو شہباز شریف سے بڑا جلسہ ہونا تھا جس کو لیڈ پاکستان کسان اتحاد نے کرنا تھا, اور اتنا بڑا جلسہ ہونا تھا کہ پھر پی ٹی آئی سے اتنا بڑا جلسہ نہیں ہو سکنا تھا, اور وہاں کم از کم تو ہم 2-3 ہزار لوگ کو پی ٹی آئی میں شامل کریں گے اور وہ سردار آصف نقوی کی بہاف پہ شامل ہوں. ناظرین، آپ نے تبسم پرویز بھلر صاحب کی گفتگو سنی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان کی گفتگو کی سچی اور میٹھی باتوں سے محظوظ ہوئے ہوں گے. کے پی نیوز آپ کے لیے ایسے ہی پروگرام لاتا رہے گا انشاءاللہ. میں تبسم پرویز بھلر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے پی نیوز کو وقت دیا اور یہ پروگرام آپ تک لانے میں کے پی نیوز ایچ ڈی کے چیف ایگزیکٹو شکیل صاحب نے خصوصی جو ہے وہ کاوش ہے ان کی کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچا. اب اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اس کے اندر جو حکومتی ہدایات ہیں اس کے اوپر چند دن اور عمل کر لیجئے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا. برے وقت کی کہتے ہیں ایک خوبی ہوتی ہے, یہ جیسا بھی ہو یہ گزر جاتا ہے. یہ برا وقت بھی انشاءاللہ گزر جائے گا اور پاکستان پھر دوبارہ پاکستان کے اندر دنیا کے اندر وہی خوبصورت دن آ جائیں گے انشاءاللہ اور ہم ان سے محظوظ ہوں گے. سید تنویر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.